ابھی توجہ چاہوں گا آپ سب کی. امیر حسن بھائی مولا زندگی دراز فرمائیں. ابھی فرما رہے تھے کہ علی بناتے ہیں. جاگیے گا تھوڑا سا کیونکہ آج 12ویں کی شب لگ چکی ہے اور 12 کے ماننے والوں کا ہی مقدر ہے کہ وہ آج کی رات کو جاگتے ہیں. جیسے جیسے مالکوں کے امر سے جملے ہدیہ ہوتے چلے جائیں گے, ہدیہ آپ کے سامنے کرتا چلا جاؤں گا. یہ اور دعا ہے خالق کبریا اس 12ویں چاند کے صدقے میں ہم سب کے مقدر کو چمکا دے. اور اگلا جو ماہ رجب ہے وہ شفقت بھائی کے ہم سمیت پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک یہ جشن مولا امیر کی ذریع پر ہمیں منانا ابھی توجہ ہے آپ سب کی. آغاز کروں. شیخ صاحب آپ کی خاص توجہ. پہلے ہی جملہ مجھے دینا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹری جو ہے نا 100% چارج ہو جائے. امیر حسن بھائی ابھی کہہ رہے تھے کیونکہ دیکھیے جی جشن ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. قبلہ علماء نے لکھا ہے جب لوگ ہنس پڑے نا یہی جشن ہوتا ہے. آج کی رات دھمال بھی ڈال لو تو خدا عبادت شمار کر دیتا ہے. آج کی رات صداقت بھائی جو دھمال ڈال دیتا ہے اللہ کہتا ہے آج حرام نہیں ہے, آج حلال ہو گیا. توجہ رکھیے گا. امین حسن بھائی فرما رہے تھے سب سے پہلے کہ علی بناتے ہیں. اگر اجازت ہو تو میں 2 جملے ہدیہ کروں. میرے مولا کیا کیا بناتے ہیں تھوڑا سا جاگیے گا بولیے گا ذرا ماشاءاللہ جی. اگر اجازت ہو شیخ صاحب توجہ رکھیے گا. علی کیا کیا بناتے ہیں تشریف لائے. ایک صلوات ہدیہ کریں. پر محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی قبلہ. ابھی امیر حسن بھائی فرما رہے تھے میرے مولا علی بناتے ہیں. کیا کہنے تو میں نے سوچا کہ کیا کیا بناتے ہیں. یہیں بیٹھے بیٹھے مالک نے خیرات دے دی ہے تو سوچا کہ کیا کیا بناتے ہیں. سب سے پہلے توجہ رکھیے گا میرے مولا کا ایک لقب ہے ید اللہ. میرے مولا کا ایک لقب ہے ید اللہ. اور کیا کہنا اس امیر کائنات کا کہ جس کا پہلا ہاتھ ہی مٹی پہ لگ جائے اللہ اس سے کہتا ہے موسیٰ بن جاتا ہے. آپ تھک کر سن رہے ہیں صاحب. علی کے پہلے ہاتھ جب مٹی پہ لگتے ہیں یا تو اس سے کم از کم آدم بنتا ہے. آپ کے حوالے مجھے آپ ہی کا انتظار تھا خدا کی قسم. یا تو کم از کم آدم بنتا ہے, نوح بنتا ہے, عیسیٰ بنتا ہے, موسیٰ بنتا ہے یا ابراہیم بنتا ہے. یہ تو کمال تھا میرے مولا کے ہاتھ کا. اب اپنا ہاتھ اٹھائیے گا اور علی مولا کو سلام کریے گا. صاحبان یہ اختیار تھا میرے مولا کے ہاتھ کا, لیکن آئے میں آپ کو اپنے مولا کے پیروں کا اختیار بتاتا ہوں. جہاں پر میرا علی اپنا پہلا قدم لگا دیتا ہے وہ جگہ کم از کم کعبہ بن جاتی ہے. میزبان مہراج مصطفیٰ علی ابن ابو طالب علیہ السلام جناب سلمان پر مسلسل ذکر ہو رہا ہے اور عمران بھائی کے گھر پہ وقت تو کم ملا تھا
تو بات بھی کم ہوئی تھی، ورنہ وہاں پر جناب سلمان پر تفصیلی گفتگو ہونی تھی انشاءاللہ بتوفیق امام، اگر مولا کا امر ہوا تو پھر اس پر گفتگو ہوگی، لیکن اب بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہیں سے بات شروع ہو جائے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان دہلیز سیدہ پر علمدار صاحب آپ کا خاص خصوصی امام زمانہ کے حضور جی ماشاءاللہ عمران بھی دہلیز سیدہ پر جناب سلمان محمدی حقیقی صلاۃ قائم کر رہے تھے۔ ہائے ہائے جاگیے گا حقیقی صلاۃ قائم کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب کسی بزرگ کا گزر ہوا۔ بس مجھے اشارہ ہی آپ پہنچ گئے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا گزر ہوا اور آواز دے کر کہتے ہیں سلمان میاں کیا کر رہے ہو اس دہلیز پر، سلمان میاں کیا کر رہے ہو اس دہلیز پر۔ جیسے ہی یہ سنا جناب سلمان کی آنکھوں میں ایک مرتبہ علی والے تیور نمایاں ہو گئے اور آنکھوں میں جلال علی لے کر کہتے ہیں اے کمزد اب دہلیز کہاں ہے اب نہیں کہنا۔ جاگیے گا شیخ صاحب، اب دہلیز کہاں ہے اس کو اب نہیں کہنا۔ کہ پھر کیا کہوں کہ یہ سدرۃ المنتہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جیسے ہی کہا باب کبریا نور کبریا سیدہ عطرت رسالت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو کہہ رہا ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کہ تو جناب سلمان کیا کہہ رہے ہیں علمدار زادی صاحب، صداقت بھائی، ارشاد صاحب، جناب سلمان کہہ رہے ہیں تو بتا تو سدرۃ المنتہا کسے کہتا ہے۔ کہ سدرۃ المنتہا عرش کا وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پر جبریل رک جاتے ہیں، مصطفیٰ گزر جاتے ہیں۔ کہ جبریل جہاں رک جاتے ہیں مصطفیٰ گزر جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ اگلا جملہ یہاں گرے گا یا عرش پر جا کر سجدہ کرے گا علی کی دہلیز پر۔ کہ تو بتا تو کسے کہتا ہے سدرۃ المنتہا۔ کہ سدرۃ المنتہا عرش کا وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پر جبریل رک جاتے ہیں، مصطفیٰ گزر جاتے ہیں۔ کہ اب اس بات پر قائم رہنا میں نے یہاں محمد کو رکتے ہوئے دیکھا ہے۔ خیر النساء بطول عذرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ شفقت بھائی کا خاص حکم تھا کہ سرکار محمد باقر سے لے کر مولا امین کائنات تک سب کا ذکر ہو، لیکن اگر میں فردن فردن سب کا ذکر کروں تو پھر وہ بات بڑی طویل چلی جائے گی۔ ایک مصرع شعر یاد آ گیا ہے تو سوچ رہا ہوں وہی ہدیہ کر دوں تاکہ کلو نہ محمد اسی میں ہی سمٹ جائے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا نا بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب۔ پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ اور اجازت ہے کہ امام نقی علیہ السلام پر بھی اس کا ہدیہ بس آپ سے التماس اتنی ہے کہ ابھی جاگنے والا جشن تو آگے آ رہا ہے اور امید ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا توحید کا پرچم بنے گا۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ جی جی بالکل۔ اور مولا بات آ گئی پھر جملہ آ گیا تو کہتا ہے چلو مولا امام محمد باقر علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں
توجہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے سبحان اللہ توجہ جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے پھر وہ زبان اس کی زبان نہیں رہتی، وہ ہماری زبان بن یہ مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے طاہر بھائی۔ مولا باقر فرما رہے ہیں، اور باقر العلوم نام ہے میرے مولا کا۔ علوم کہتے ہی اسے ہیں جو پھاڑتے چیرتے رکھ دیتا ہے۔ اور جناب اصغر کا بھی وعدہ پورا کر دیا، مولا باقر کا بھی ہو گیا، اب رہ گئے مولا تقی۔ مولا نقی علیہ السلام دشمن کی سازش تھی عمران بھائی، بسم اللہ، 6 ماہ سے افریقہ سے بھوکے پیاسے شیر بلوائے گئے۔ عظمت امام دیکھیے گا، انسان نہیں سمجھ سکتا لیکن درندہ جانتا ہے کہ امام ہوتا کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے گھر میں گھوڑا نکلا ہے، بھائی یہی گھوڑا وہاں پر انسان سے زیادہ شعور رکھتا تھا۔ اسی لیے کسی عالم کا جملہ ہے نا، جب وہاں 14 لاکھ حیوان بن گئے تھے تب ایک حیوان انسان بن گیا۔ افریقہ سے شیخ صاحب بہت خوب شیر بھوکے پیاسے بلوائے گئے، تھکے ہوئے تو نہیں؟ بسم اللہ نہیں آج کی رات تو ایسے ہی تھکنے کی نہیں ہے۔ 5 گھنٹے پڑھو کوئی گل نہیں جی بسم اللہ، میں 10-14 گھنٹے پڑھن میں تیار ہوں، تسی اپنا سوچو۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد بواز بلندار اللہ 6 مہینے کے بھوکے پیاسے شیر بلوائے گئے، اور سازش کیا کر رہا ہے؟ عالم الغیب امام کے سامنے خدا لعنت کرے کہہ رہا ہے ابن رسول اللہ میں چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، کہ چاہتا ہوں، توجہ ایک حلالی موالی کی توجہ چاہوں گا، اور یہ جملہ میرا نہیں مولا کا لسان اللہ سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ مولا کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ جو شیر پنجرے میں ہیں میں چاہتا ہوں آپ بتائیں ان میں کس کس کا شجرہ بہت اعلیٰ ہے۔ یہ سننا تھا، مولا مسکرا کے کہتے ہیں میں تو یہ سوچ کر ہنس رہا ہوں تم کب سے شجرے دیکھنے لگ گئے؟ کیا مولا مسکرا کے مولا کے وجہ اللہ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اظہار بھائی، اور مسکرا کے کہتے ہیں میں تو یہ دیکھ کر ہنس رہا ہوں تم کب سے شجرے دیکھنے لگ گئے ہو مشکوک شجروں کی اولادوں؟ نعرہ حیدری مشکوک شجروں کی اولادوں، تم شیر کا حیدری سیدہ کے تمام قاتلوں پہ لعنت بے شمار، اور بلند آواز میں کہیں سیدہ کے تمام قاتلوں پہ لعنت بے شمار، سیدہ کا حق روکنے والوں پہ لعنت بے شمار، سیدہ کو رلانے والوں پہ لعنت بے شمار، سیدہ کے قاتلوں اور بغض رکھنے والے دشمنوں اور رلانے والے بی بی کو غمزدہ کرنے والے کے لیے گرنرم گوشہ رکھنے والوں پہ وڈی لعنت بے شمار بے شمار بے شمار لعنت بے شمار۔ جی بسم اللہ، آپ کی خیر ہو۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ مجھ سمیت مولا سلامت رکھے مولا، نجف کی ذریع پر صاحبان بھوکے پیاسے شیر مولا مسکرا کے کہتے ہیں تم کب سے شجروں کا خیال رکھنے لگ گئے ہو؟ تو کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں آپ ذرا بتائیے تو صحیح ان شیروں میں کون سا اعلیٰ شجرہ رکھنے والا شیر ہے۔ توجہ رکھیے گا کامران بھائی، اگر بات سمجھ میں آ گئی آج کی رات بستر نہیں رہے گا، مسجد بن جائے گی اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا مولا کا۔ جیسے ہی یہ بات کہی مولا نے کہا اچھا شیروں کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ بس پنجرے کا دروازہ کھلا، اب وہ سوچ رہا ہے فقیر بادشاہ ذلیل بادشاہ سوچ رہا ہے کہ
पिंजरे का दरवाजा खुलेगा, ये 6 महीने के भूखे प्यासे दरिंदे इमाम पर नाउजुबिल्ला तौहीन करेंगे, मगर वो भूल गया था कि हलालियों की औलादें जानती हैं सामने ज़हरा का लाल खड़ा है। हलालियों की औलादें जानती हैं कि सामने फर्जंदे ज़हरा खड़ा है, हुज्जत खुदा खड़ा है। हुआ क्या शेख साहब, एक मर्तबा दरवाजा खुलना था, शेरों ने अपना सर झुकाया और खरामा खरामा चलते हुए आकर उसी तरह सजदा किया जैसे नमाजी नमाज की हालत में सजदा करता है। मुझे नहीं पता ये जुमला किसको महराज करवाएगा इजहार भाई। हुआ क्या, एक मर्तबा मौला आवाज देकर कहते हैं, ओ जलील बादशाह, ये सारे खरीद ले। का मौला कैसे पता चला ये आला शजरे के हैं? क्या सुन, जो हमें आकर सजदे में गिर जाए वही हलाली होगा। नूर अला नूर, हर बला दूर, अली के दुश्मन दूर। सारे बोलो, मिलकर बोलो, नारा हैदरी, नारा हैदरी, सुभान अल्लाह। और सरकार मौला तकी बादशाह जब आए हैं तो 11 सिंह का अल्लामा मजलिसी ने बिहार में जो मौला का ज़ाहिरी सिंह लिखा है, वरना मैं सिंह पर बात करता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये तौहीन है। क्या कहने ये सिंहों के मोहताज नहीं है, बेशक, क्योंकि जब सिंह नहीं था ये तब भी थे। जो कि सब सिंह नहीं था, माँ नहीं था, साल नहीं था, हफ्ते नहीं थे, दिन नहीं थे, लम्हे नहीं थे, ये तब भी थे। क्या कहने, ये तब भी थे। इसलिए साहिबान मौला तकी की 11 साल की ज़ाहिरी से लिखी। और हुआ क्या आलमदार ज़ादी साहब, आपसे दुआ इस जुमले पर सलामत रखिएगा। कि लानती बादशाह कहता है ये बच्चा जो है ना, इसको तो कुरान पढ़ना सिखाओ और फिर फला टाइम के बाद इसे दरबार में लेकर आना, हम अपनी रोब झाड़ेंगे लोगों के सामने, देखो इस बच्चे को हमने पढ़ाया है। ये आपने वाकया बारहा सुना हुआ है, लेकिन मुझे इससे आगे गुजरना है और आगे मौला कायनात पर पहुंचना है। सरकार हुआ क्या, मौला को वक्त दे दिया गया, टीचर को वक्त मिल गया, टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब वक्त खत्म हुआ तो अब दरबार में अजब मंजर देखा। मंजर क्या देखा, जिसे कुर्सी पर होना चाहिए था वो जमीन पर बैठा। वो जमीन पर बैठा है और जिसे जमीन पर होना चाहिए था वो मिंबर पे जलवा अफरोज है। तो कहा कि ये क्या हो गया, का जाहिर तू इसे बच्चा समझता है, ये बच्चा नहीं है, ये आलिम है। ये आलिम है। का तू इसे आलिम कह रहा है, तेरी अकल तो नहीं सठिया गई है, क्या हो गया है तुझे? हमने दरबार लगाया है, तू मेरी ही तौहीन कर रहा है। का तुझे यकीन नहीं आता तो तू खुद टेस्ट ले ले। का कैसे? का मैं इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने को कहता हूँ, ये मुस्कुरा के कहता है। इसमें पहले मुस्कुरा के ये तो बता, इस बे के नुक्ते से मुराद है कौन? नाराए हैदरी, ना मालूम खुदा ने नामे अली में ऐसा कौन सा मोजज़ा रखा है कि जब तक नामे अली ना लिया जाए खुद अपने होने का एहसास नहीं होता। खुद अपने होने का एहसास नहीं होता। इसलिए कि नामे अली जिंदगी की पहचान है, नामे अली ईमान की ताजगी की पहचान है, नामे अली बहार की पहचान है, नामे अली मोमिन की महराज की पहचान है, नामे अली तहारतों की पहचान
पहचान है, नाम अली शुजाअतों की पहचान है, नाम अली शुजन नजाबतों की पहचान है, नाम अली सदाकतों की पहचान है, नाम अली मुनकिर का चेहरा उतरने की पहचान है, नाम अली मुकस्सिर की मौत की पहचान है, नाम अली मुकस्सिर की मौत की पहचान है। और अगर आप खामोश बैठे हैं तो साहिबान, नाम अली खुद तौहीद की पहचान है। जो बनाए हैं पेशवा, हाँ जी, हैदर को छोड़कर जो बनाए हैं पेशवा, महशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया, उन पे कर रहा है भरोसा, कमाल है जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। थके हुए नहीं तो चार माशाअल्लाह। किसी मुझे लिखे हुए मिले थे तो ताहिर भाई के उस पे आ गए हैं। इबादतों के मराहिल से भी गुजर देखो, इबादतों के मराहिल से भी गुजर देखो, बगैर हुब्बे अली इस तरह भी कर देखो। जो पहुंच गए हैं उनको मेरा सलाम है। इबादतों के मराहिल से भी गुजर देखो, बगैर हुब्बे अली इस तरह भी कर देखो। बरोज़ महशर आकर फरिश्ते ये तुमसे पूछेंगे, तुम्हें किसने कहा था इधर उधर। जुमला ना कहता अगर शेख सद्दूक ने ना लिखा होता। खुद शेख सद्दूक ने अपनी किताब तौहीद में लिखा कि खुद अली मौला ने फरमाया मैं ना होता तो वो पहचाना ना जाता। आपकी खामोशी तोड़ो जुमला बदल कर। मौला फरमाना चाह रहे हैं आसमानों वाला अली ना पहचाना जाता अगर जमीन वाला अली ना पहचाना। वाह सुभान अल्लाह। और सब मोमिन बैठे हैं, क्या कह सब मौला की विलायत के हिसार में रहने वाले बैठे हैं। बहुत बुरी गल। सरकार दुनिया, तवज्जो रखिएगा, दुनिया अलमदार ज़ादी साहब आपकी मौला जिंदगी दराज फरमाए। दुनिया सबको मुस्लिम कहती है, तवज्जो सदाकत भाई। बिस्मिल्लाह। दुनिया कामरान में सबको मुस्लिम कहती है, लेकिन जहां पर हम बैठ जाते हैं ना खुद मुस्लिम हमें मोमिन कहकर पुकारते हैं। और सरकार क्या कहना जनाब सलमान की अजमत का, क्या कहना जनाब सलमान की अजमत का। कहा था कभी किसी मंजिल पर, ये लोग कहते हैं कि ये आकर जनाब सलमान दहलीज पर दाढ़ी के साथ जारूब कशी करते थे। जी बेशक बेशक। साहिबान बात ठीक है, अगर अपने अकीदे पे देखा जाए, मेरे नजदीक ये है वहां पर आकर हकीकी सजदा करते थे, हकीकी सजदा करते थे। खैर बात आ गई तो आगे कहता चलूं। एक मर्तबा जनाब सलमान आ गए बीबी की दहलीज पर और मौला कायनात का पैगाम दिया, देकर जाने लगे तो एक मर्तबा पीछे मुड़कर कहते हैं बहन फिजा, मैंने देखा है कि मैं जब भी इस दहलीज पर आता हूँ तू अपनी अफजलियत अलहदा ही जाहिर करती है, तू हमेशा ही अपने आप को मुनफरिद जाहिर करती है। बहन फिजा बता सकती है कि वो कौन सी फजीलत है जो तेरे पास है मेरे पास नहीं है, जबकि इस घर के बच्चे तुझे अम्मा अम्मा कहते हैं, मुझे नाना नाना कहते हैं, मगर मैंने देखा है तू हमेशा अपनी फजीलत को अलहदा जाहिर करती है। जनाब फिजा मुस्कुरा के कहती है नहीं जनाब भाई सलमान, मैंने जिंदगी में कभी आपसे मुफाखरा मुकाबले का सोचा नहीं है, लेकिन चले अब बात आपने छेड़ ही दी है, तवज्जो रखिएगा, जुमले को जाया ना कीजिएगा। अगर आपने बात छेड़ ही दी है तो क्या फिजा की ये फजीलत कम है कि मैं उस चेहरे की ज़ियारत करती हूँ जिसकी उसके सिवा कर ही कोई नहीं सकता।
کہ اس کے سوا کر ہی کوئی نہیں سکتا، میں شہزادی والا قرآن پڑھتی ہوں۔ کیا خوبصورت، واہ واہ واہ۔ قسمت للہ۔ آپ کی سماعتوں کو میں سمیٹنے لگا ہوں۔ قبلہ 10 رجب آ گئی ہے، 10 رجب آ گئی کیونکہ آپ تھک گئے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر تھکائے نہیں آپ کو، یہ جنم جنم کی تھکاوٹ اتارے آپ کی۔ اور صاحبان یہ ہو نہیں سکتا نقوی کے گھر میں جشن ہو اور انسان تھک کے چلا جائے۔ صاحبان 10 رجب علمدار زادی صاحب بی بی فاطمہ بنت اسد آج بالکل ایک شیخ صاحب نئی بات کرنی ہے بتوفیق امام، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو آج دنیا میں بائیو میٹرک سسٹم چل رہا ہے، ارشاد صاحب آپ سے تو دعا، اپنے بھائیوں اور دوستوں کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ جو بائیو میٹرک تصدیق چل رہی ہے، جب آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں یا ڈیفرنٹ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آفس والے کہتے ہیں جی آپ اپنا تھم لگائیں، اپنی فنگرز لگائیں۔ ایسا ہی ہے، ہر کسی کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوتا ہے۔ صاحبان یہ سلسلہ، یہ رواج چلا کیسے، یہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے۔ 10 رجب کو جب شہزادی چلی ہے نا اپنے خیمہ توحید سے، ہائے ہائے جاگیے گا جاگیے گا، مجھے اب اصل جشن پڑھنا ہے۔ خیمہ توحید سے جب چلی ہے نا ارشاد نقوی صاحب، تو بی بی نے آ کر، علماء کہتے ہیں کہ دیوار پھٹ گئی، نہیں، بی بی نے آ کر اپنا دست ید اللہ ہی برآمد کیا اور ایک مرتبہ دیوار پر رکھا۔ دیوار نے اسکین کر لیا کہ یہ کون ہے، ایک مرتبہ دیوار میں در بن گیا۔ اب جاگیے گا، اب جاگیے گا، دیوار میں در بن گیا، بی بی اندر تشریف لے گئی۔ 13 رجب کا دن آ گیا، لوگ 3 دن اس مضطرب حالت میں رہے کہ یہ اندر جو گئی تھی یہ اب واپس کیسے آئے گی، دروازے پہ تو تالا لگا ہوا ہے۔ جاگیے گا جاگیے گا، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، چابی ابو طالب کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ یہ بی بی در میں سے گزر کیسے گئی، وہ بھول گئے تھے یہ ماں ہی اس کی ہے جسے دیکھ کر خیبر کو دروازہ صاحبان لوگ بھاگتے ہوئے آئے ابو طالب کے خیمے میں اور آ کر ایک مرتبہ آواز دے کر کہتے ہیں ابو طالب 3 دن ہو چکے ہیں، تمہاری زوجہ اندر ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کیسے انسان ہو، تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ارے کسی کا گھر کا کوئی ممبر گم ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تم کیوں پریشان نہیں ہو؟ ابو طالب مسکرا کر کہتے ہیں بھائی مجھے کیا بتانے آئے ہو، جس کے کہنے پہ گئی ہے وہ جانے، جس نے بلایا ہے وہ جانے، جس نے بلایا ہے وہ جانے، جس کے کہنے پہ گئی ہے وہ جانے، مجھے بتانے کے لیے کیا آئے ہو؟ ادھر سرکار 13 رجب کا دن آ گیا، ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئی اللہ کے کانوں میں، بڑا تھک کے سن رہے ہیں آپ صاحبان، اللہ کی آواز آئی اللہ کے کانوں میں۔ جو خاموش ہیں ان کے لیے جملہ حلیہ کر دوں، علی کا لقب ہے اذن اللہ، ہائے ہائے صاحبان علی کا لقب ہے اذن اللہ۔ علی اللہ کی آواز آئی اپنے ہی کانوں میں اور آواز دے کر کہتے ہیں اے علی کی ماں اٹھ دروازہ کھول، ان کو علی دکھا، ان کو علی دکھا، ان کو علی دکھا۔ بی بی آواز دے کر کہتے ہیں رب العزت گھر تیرا ہے، تو دروازہ کھول، تو علی دکھا۔ کہا علی کی ماں میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، جب جب میرا دروازہ کھٹکے گا اندر سے چلی نہیں آئے گا، علی آئے گا، سبحان اللہ، اور آخری جملہ جشن کا صاحبان، جب بچہ آتا ہے نا ارشاد صاحب، جو بے اولاد ہے آج کی شب کا صدقہ دعا ضرور مانگے، مولا انہیں جھولوں کو آباد کامران بھائی، جب بچہ آتا ہے نا
تو جب رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ گیا کس پہ ہے. ہائے ہائے جاگیے گا صاحبان، آخری منزلیں رہ گئی جشن کی. پھر قسمت یا نصیب ہے جسے جشن امیر بنانے کا موقع ملے. شیخ صاحب جب بچہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے اس کا چہرہ کس پر گیا ہے. سیم یہی سوال رسول خدا سے ہوا. رسول نے اپنی آغوش میں علی کو اٹھایا ہوا ہے. جملہ بدل دوں، رسالت کے ہاتھ نہیں تھے بلکہ رحل تھا، اور کل قرآن اس پر مسکرا رہا تھا. کل قرآن اس پر مسکرا رہا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ افراد آگے بڑھے اور مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچہ کس پر گیا ہے. رسول خاموش ہے شفقت بھائی. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کس پر گیا ہے. رسول پھر خاموش ہے، پھر جواب نہیں دیتے. اظہار بھائی اب ہوا کیا؟ وہ جو کہتا ہے نا میرے حبیب مجھے آپ کا رات کو کھڑا ہونا گوارا نہیں ہے، وہی بول پڑا کہ میرے حبیب آپ بتاتے کیوں نہیں ہے یہ بچہ کس پر گیا ہے. اب آپ جانے اور یہ آپ کا مقدر جانے. رسول خدا کہتے ہیں پالنے والے جب بچہ آتا ہے یا تو وہ نانکے پہ جاتا ہے یا داجکے پہ جاتا ہے. پالنے والے تو لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ تیرا کوئی نانکا ہے نہ تیرا دادکا ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے. میں کیا بتاؤں یہ بچہ کس پہ گیا ہے. آواز آئی میرے حبیب کہہ دے ہو بہو مجھ پہ ہی گیا ہے. سبحان اللہ. ہو بہو مجھ پہ ہی گیا ہے. میرے حبیب زمانے کو میرے حبیب زمانے کو بتا دو یہ بچہ عام نہیں ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کے ہاتھ عام نہیں ہے، یہ یت اللہ ہے، اس کا چہرہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ وجہ اللہ ہے. اور صاحبان آخری جملہ اور شفقت بھائی زحمت تمام اور آ گیا منزل دعا پر. پھر ہوا کیا عمران بھائی؟ مولا کائنات کو گہوارے میں رسول خدا نے لٹا دیا. آخری جملہ اور شاید یہی جشن کا بتوفیق امام آخری جملہ ہو. لٹا دیا تو اور رسول خدا لوری دے رہے ہیں. کیا کہنے علی مولا آپ کی عظمت کی جسے رسالت لوری دے. واہ 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 سبحان اللہ. شوکت بھائی جملے کو اور منظر کو آنکھیں بند کر کے محسوس کیجئے گا. سرکار جھولے میں اور رسول خدا لوری دے رہے ہیں. عرب میں دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچہ ہوتا تھا ابو جہل صاحب جو تھے نا وہ اپنے جو بت کی مٹی ہوتی تھی پاؤں کو، یہ میرا جملہ نہیں قبلہ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے. مولا ان کے درجات آمین. وہ کہتے ہیں علم دیر زادی صاحب کہ ہوا کیا؟ کہتے ہیں وہ بت کی مٹی کا جو مٹی ہوتی تھی اس کا سرما بنا کرنا ہر گھر میں آ جاتا جہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ آ کر اپنا انعام لے لیتا. آج اسے اس بات کی خوشی تھی آج ابو طالب کے گھر میں بچہ آیا. آج تو مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر انعام ملے گا. جو پہنچ گئے ہیں ان کو میرا سلام ہے. صاحبان ہوا کیا؟ رسول خدا لوری دے رہے ہیں کہ ادھر ابو جہل اندر آ گیا. آ کر جب کھڑا ہو گیا تو رسالت امام نے مڑ کر دیکھا تو چہرے پہ ہنسی آ گئی. جیسے ہی ہنسی آئی لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ رحمت للعالمین نبی اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہ مسکرانے کا سبب ابھی تمہیں کچھ دیر میں پتہ چلنے والا ہے. تمہیں کچھ دیر میں پتہ چلنے والا ہے. کہا اچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ میں نہیں بتاؤں گا تمہیں علی بتائے گا. تمہیں علی
بتائے گا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے بتائے گا؟ خود دیکھ لو، ابو جہل آ جاؤ، علی کے آنکھوں میں سرما ڈال دو۔ ادھر ابو جہل اپنا نجیس العین ہاتھ لے کر ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ ید اللہ میں حرکت آئی اور ایسا تماچا رسیدہ ہوا کہ علامہ ناصر عباس کا قبلہ کا جملہ کہ ابو صاحب ادھر گر گئے، جہل ادھر چلا گیا۔ ابو صاحب ادھر گر گئے، علمدار زردی صاحب اور جہل صاحب ادھر تقسیم ہو گئے۔ اب مولا کائنات جھولے میں مسکرا رہے ہیں، اب مسکراہٹ ہی الگ ہے، منفرد مسکراہٹ ہے۔ رسول نے ایک مرتبہ جھولے کے قریب آ کر کہا کہ یا علی یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بس آج ہم خوش ہی بہت ہیں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ آدھے ہم اللہ کے ہو چکے ہیں، آدھے ہم آپ کے ہو چکے ہیں۔ کہ اچھا وہ کیسے؟ جیسے ہی یہ بات ہوئی رسول نے کہا یا علی ہوا کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے اے علی تیری آنکھ میری آنکھ ہے، تیرے ہونٹ میرے ہونٹ ہے، تیری زبان میری زبان ہے، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے۔ ایک مرتبہ علمدار زردی صاحب رسالت کے چہرے پہ پسینہ آیا اور کہتے ہیں یہ تو اللہ سے علی مانگ مانگ کر لیا تھا، یہ تو سارا علی اللہ واپس لے کر جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے علی کی طرف دیکھا تو کچھ چیزیں بچ گئی تھی۔ رسول نے کہا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے،